یہ جو جمعے کا خطبہ ہے اس میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے سورہ نحل کی 90 نمبر آیت، وہیں اس کے تھوڑی 1-2 آیتوں کے بعد خطبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لوگ اسے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ خطبہ ختم کرنے والی آیت ہے، جبکہ اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو اس میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس آیت میں، اور 3 چیزوں سے روکا ہے۔ ایک اسکالر نے اس طرف دھیان دلایا تو واقعی مجھے لگا کہ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس آیت پہ ہی ہم اگر زندگی گزار دیں تو سوسائٹی میں افراتفری کی بجائے سکون اور رحمت برسے گی اللہ کی۔ جو سورہ نحل کی 90 نمبر آیت ہے وہ اس طرح ہے، آپ تو ہر جمعے کو سنتے ہی ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ اس کا سن لیں تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ سے 2 منٹ کی بات میں اس کے بارے میں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہمارا خالق جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے وہ اسے پتہ ہے کہ ہم کس طرح سے آسان زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ وہ ہمیں 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے کرنے کا۔ ایک عدل کا اگر آپ مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ انصاف کے معنی میں بھی آتا ہے، اور عدل کا مطلب ایک اور بھی آتا ہے کہ ہم بیلنس کے ساتھ زندگی گزاریں، مطلب معتدل ہو کے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں صرف عدل کو ہی لے آئیں تو وہی کافی ہے ہماری زندگی کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر دے گا کہ ہم انصاف کی بات کریں، اپنے گھر والے ہوں، باہر والوں میں یا بزنس میں، کہیں ہماری گواہی کی ضرورت پڑے تو ہم صرف اور صرف عدل کی بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کی بات کرنے سے معاشرہ بہت کچھ سدھر سکتا ہے۔ اگلا حکم جو ہے وہ بھلائی کا، مطلب لوگوں کے ساتھ بھلا رویہ، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، جس سے کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو بھلائی کا حکم بھی اللہ ہی دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی برائی نہ کریں، بلکہ ان کا بھلا چاہیں، دل سے بھی، دعاؤں سے بھی اور حرکتوں سے بھی ہماری لگنا چاہیے کہ ہم بھلا چاہنے والے ہیں۔ تیسرے قرابت داروں کو دینے کا، مطلب جو ہمارے قرابت دار ہیں انہیں محبت، مال، مشورہ، راستہ، مطلب جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ سب انہیں دینے کا حکم ہے، اور اس میں سب سے پہلے اپنے رشتہ دار آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کا اس طرح خیال کرے گا تو معاشرے سے غریبی بھی اور جو دوریاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ 3 حکم اللہ نے کرنے کے لیے دیے ہیں۔ اسی آیت میں جو آگے کہا ہے کہ اللہ تمہیں روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، ناشائستہ حرکتوں سے اور ظلم و زیادتی سے۔ مطلب بے حیائی کے کام آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، جس شہر میں ہم رہتے ہیں کہ نظریں اوپر کر کے چلنا مشکل ہو گیا، کس طرح کے حالات ہیں، کس طرح کی ڈریسز ہیں، ہمارے اپنے گھروں کا کیا حال ہے، وہ سب کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ ان سے روکنے کا حکم دیتا ہے۔ دوسرے ناشائستہ حرکتیں، مطلب ہم بھی الٹے سیدھے کپڑے پہن کے یا عورت مرد کا خلط ملط یا گالی گلوچ یا مذاق میں یا غصے میں یا الٹی سیدھی اور جو حرکتیں ہیں سب کو اندازہ ہے، ان سے بھی روکنے کا حکم دیتا ہے اللہ پاک۔ تیسرے ظلم و زیادتی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ظلم جو ہے وہ کسی چیز کو ادھر سے ادھر کرنا، اس کی ویلیو نہ سمجھنا جو اس کی ویلیو ہے، یہ سب ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا ہے قرآن نے، کیونکہ ہم اگر اللہ کو وہ جگہ نہیں دیتے جو اللہ کی جگہ ہے اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو وہ ظلم ہے بہت بڑا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ اگر ہم انہیں عام انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں اور ان کی جگہ سے انہیں معاذ اللہ نیچے لاتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہوگا، یا اللہ کے برابر کر دیتے ہیں تو وہ بھی ظلم ہوگا۔ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹانا، اس کی جو منصب اللہ نے طے کر دیا اس سے ادھر ادھر کرنا، یہ ظلم ہے۔ اسی طرح سے اور تمام خلفائے راشدین ہوں، صحابہ کرام ہوں یا ہمارے بزرگ ہوں، ان کے بارے میں غلو کرنا ظلم ہے۔ باقی اور معاشرے میں اپنے طاقت کے بل پہ، اپنے علم کے بل پہ، اپنے پیسے کے بل پہ ایکسپلائٹ کرنا لوگوں کو، یہ سب ظلم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے پہلے تمام انبیاء صرف اس ایکسپلائٹیشن کو، استحصال کو ختم کرنے کے لیے ہی آئے تھے۔
اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ انسان انسانوں پہ ظلم کریں، بلکہ وہ تو محبت، پیار، اخوت اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ چاہتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ سورہ نحل کی 90 نمبر آیت اپنے آپ قرآن میں پڑھیں اور اسے اپنی کریکٹر میں اتارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک یہ آیت ایمان میں آنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ اللہ کے ہاں سرخرو کرا دے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔